اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 38 ہے، اور آج کے درس میں ہماری جو بحث ہوگی اور جو گفتگو ہوگی وہ عوامل کے بارے میں ہوگی۔ چونکہ ہم ابھی تک بیان کرتے ہیں کہ ایک عامل ہوتا ہے، ایک معمول ہوتا ہے، جو لفظ عمل کر رہا ہوتا ہے اسے عامل کہتے ہیں، اور جس لفظ میں عمل ہو رہا ہوتا ہے اسے معمول کہتے ہیں۔ ہم نے بارہا اس کا تکرار کیا لفظ کہ ایک عامل ہوتا ہے، ایک معمول ہوتا ہے۔ ابھی ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ آخر عوامل یعنی عامل کی جمع ہے عوامل، یہ عوامل ہیں کیا اور کون سا عمل کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ بتائیں گے کہ کون کون سی چیزیں عامل ہوتی ہیں، وہ عمل کرتی ہیں، اور کیا عمل کرتی ہیں، یعنی وہ کیا نصب دیتی ہیں، کیا وہ رفع دیتی ہیں، کیا وہ جر دیتی ہیں، اس چیز کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ عوامل دو طرح کے ہوتے ہیں، عوامل یا لفظی ہوتے ہیں یا معنوی ہوتے ہیں۔ لفظی عوامل کون سے ہوتے ہیں؟ لفظی عوامل وہ عوامل ہوتے ہیں جو ہمیں ظاہراً لفظوں میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ مثلا علی الارض یا جاء زید۔ اب علی عامل ہے، الارض یہ معمول ہے، جاء عامل ہے، زید معمول ہے، کیونکہ علی اور جاء عمل کر رہے ہیں، اور الارض اور زید یہ معمول ہیں، ان میں عمل ہو رہا ہے، تو لہٰذا جو عمل کر رہے ہیں وہ عامل کہلائیں گے، اور جن میں عمل ہو رہا ہے وہ معمول کہلائیں گے۔ اب یہ علی اور جاء یہ عامل لفظی ہیں، یہ لفظی عوامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ ظاہراً نظر آ رہے ہیں۔ علی یہ حرف جر ہے جو بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے، کسرہ دیتا ہے، تو الارض میں جو ضاد پر کسرہ ہے یہ علی کی وجہ سے ہے، تو علی عامل ہے اور الارض یہ معمول ہے، اور یہ علی جو ہے یہ عامل لفظی ہے، ہمیں ظاہراً لفظوں میں نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح جاء زید، زید آیا، زید فاعل ہے، مرفوع ہے، جاء کا فاعل ہے، تو جاء جو عامل ہے یہ عامل لفظی ہے، کیونکہ ہمیں ظاہراً یہ نظر آ رہا ہے، لفظوں میں جاء نظر آ رہا ہے، تو اسی وجہ سے جاء بھی عامل، یہ عامل لفظی ہے۔ اس کے مقابل میں جو دوسری قسم ہے عوامل کی وہ ہے عوامل معنوی، یعنی یہ وہ عوامل ہوتے ہیں جو ہمیں ظاہراً لفظوں میں نظر نہیں آتے لیکن عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم بعد میں آخر پہ اس کو بیان کریں گے، پہلے ہم عوامل لفظیہ کی طرف آتے ہیں۔ عوامل لفظیہ کی مزید آگے 3 اقسام ہیں، یعنی ظاہراً لفظوں میں جو لفظ عمل کر رہا ہے، عامل عمل کر رہا ہے، یہ عامل یا حرف ہوگا یا فعل ہوگا یا اسم ہوگا۔ یعنی یہ جو عوامل لفظیہ ہیں جو ظاہراً لفظوں میں عمل کر رہے ہیں عوامل، یہ عوامل کیا ہوں گے؟ کبھی حروف ہوتے ہیں، یعنی حرف عمل کر رہے ہوتے ہیں بعد والے معمول میں، کبھی فعل عمل کر رہا ہوتا ہے، یعنی عوامل لفظیہ افعال ہوتے ہیں، یہ افعال عمل کر رہے ہوتے ہیں معمول میں، کبھی اسماء عامل ہوتے ہیں، عوامل لفظیہ اسماء ہوتے ہیں اور یہ بعد والے معمول میں عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح مثلا علی الارض میں علی یہ حرف عامل ہے، جاء زید میں جاء یہ فعل عامل ہے، تو اسی طرح بعض اوقات اسماء بھی عامل ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کرتے ہیں۔ اب ان 3 اقسام میں سے جو عوامل لفظیہ کی 3 اقسام ہیں، حروف یہ پہلی قسم، اسماء یہ دوسری قسم، اور افعال یہ تیسری قسم، یہ 3 اقسام ہیں عوامل لفظیہ کی۔ ان 3 میں سے جو سب سے پہلی قسم ہے وہ حروف ہے۔ ہم آج کے درس میں حروف جو عوامل لفظیہ ہیں اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ پھر حروف کی مزید آگے 2 قسمیں ہیں،
یہ حروف یا عاملہ در اسم ہوں گے یا عاملہ در فعل مضارع ہوں گے، یعنی ان حروف کا جو معمول ہے وہ معمول کبھی اسم ہوتا ہے کبھی فعل مضارع ہوتا ہے۔ یعنی پہلے ہم نے کیا بتایا کہ عوامل کی دو قسمیں ہیں، عوامل یا لفظی ہوتے ہیں یا معنوی ہوتے ہیں۔ پھر عوامل لفظیہ میں آئے تو ہم نے کہا کہ عوامل لفظیہ کی تین قسمیں ہیں، وہ عوامل لفظیہ یا حروف ہوتے ہیں یا اسماء ہوتے ہیں یا افعال ہوتے ہیں۔ پھر جب ہم عوامل لفظیہ کی پہلی قسم حروف میں آئے تو ہم نے یہاں پر کیا کہا کہ یہ حروف جو عوامل لفظیہ ہیں اس کی مزید آگے دو قسمیں ہیں معمول کے اعتبار سے، کیونکہ ان کا معمول جو ہوتا ہے حروف کا، یہ معمول کبھی اسم ہوتا ہے اور کبھی فعل مضارع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس پہلی قسم میں کہ جہاں پر حروف جو عوامل لفظیہ ہیں ان کا معمول جب اسم ہو تو سب سے پہلے اسم آتے ہیں، اور پھر بعد میں ہم دوسری قسم میں آئیں گے جہاں پر حروف کا معمول فعل مضارع ہوتا ہے۔ پہلی قسم جہاں پر حروف کا معمول اسم ہوتا ہے، یعنی یہ حروف اسم میں عمل کر رہے ہوتے ہیں، ایسے حروف کی 7 اقسام ہیں، یعنی 7 قسم کے حروف ہیں جو اسم میں عمل کر رہے ہوتے ہیں، فعل مضارع میں نہیں، اسم میں عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ 7 قسم کے حروف ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے حروف کی حروف جر، یعنی حروف جارہ، وہ حروف جو بعد والے اسم کو جر دے رہے ہوتے ہیں، کسرہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے جر میں بتایا تھا جس طرح پیچھے جو وجوہ اعراب میں کہ جر کبھی یا کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، کبھی فتح کی شکل میں بھی ہوتی ہے، تو یہ ہم نے وجوہ اعراب میں اس چیز کو بیان کر دیا تھا۔ لہذا پہلی قسم حروف عاملہ در اسم کی پہلی قسم یہ ہے کہ حروف اسم کو جر دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ حروف جو اسم کو جر دے رہے ہوتے ہیں ایسے حروف کی 17 تعداد ہے، یعنی 17 ایسے حروف ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں۔ کون کون سے ہیں وہ 17؟ با ہے، با، تا، کاف، لام، واو، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی اور الا۔ یہ 17 ایسے حروف ہیں جو اسم کو جر دیتے ہیں، یعنی ان کے بعد معمول جو ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے اور وہ اسم مجرور ہوتا ہے۔ مثلا مررتو بزیدن، میں زید کے قریب سے گزرا، یہاں پر با ان حروف جارہ میں سے ایک ہے، چونکہ پہلا حرف کون سا تھا؟ با تھا۔ یہ با حرف جر ہے، اور یہ بعد والے اسم کو جو زید ہے وہ معمول ہے اس کا، اور وہ مجرور ہے اس با کی وجہ سے۔ یہ با اس اسم کو جر دے رہی ہے، لہٰذا یہ با حرف ہے، عامل ہے، عامل لفظی ہے، اور یہ ایسا حرف ہے جو عمل کر رہا ہے اسم میں، تو زید مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے۔ لہٰذا حروف عاملہ در اسم کی پہلی قسم حروف جارہ ہے، اور ان کی تعداد 17 ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ جب کتاب کی تطبیق میں آئیں گے تو یہ جو 17 ہیں تعداد حروف کی، ان سب کی ہم مثالیں ایک ایک کی مثال ذکر کریں گے۔ جو دوسری قسم ہے حروف عاملہ در اسم کی وہ ہے حروف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل یہ ہم نے مرفوعات میں بھی اس چیز کو بیان کیا تھا، منصوبات میں بھی ان کو بیان کیا تھا، اور ان کا بھی یہاں پر بھی ذکر آ رہا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کیا عمل کرتے ہیں؟ اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ یعنی یہ حروف مشبہ بالفعل بھی وہ حروف ہیں جو عاملہ در اسم ہوتے ہیں، یعنی اسم میں عمل کرتے ہیں، ان کا معمول اسم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان حروف کے بعد 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم منصوب ہوتی ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، یہ ہم نے منصوبات میں بھی بیان کیا تھا اور مرفوعات میں بھی اس چیز کو بیان کیا تھا۔ ان حروف مشبہ بالفعل کی تعداد 6 ہے، انا، انا، کانا، لاکننا، لیتا اور لعل۔ یہ 6 تعداد ہے حروف مشبہ بالفعل کی۔ مثلا انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ اب یہاں پر زیدن انا کا اسم ہے اور قائم انا کی خبر ہے۔ اب اس انا جو حرف ہے، اس حرف نے کیا کیا؟ زیدن کو نصب دی ہے اور قائم کو رفع دی ہے۔ زیدن انا کا اسم ہے اور قائم انا کی خبر ہے، لہٰذا حروف عاملہ در اسم کی دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل ہے اور ان کی تعداد 6 ہے۔ حروف عاملہ در اسم کی تیسری قسم ہے ما اور لا۔
اور یہ مشابہ ہوتے ہیں لیسا کے، جو کہ افعال ناقصہ میں سے جو لیسا تھا وہ کیا کرتا تھا، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا تھا، تو ما اور لا بھی اسی لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. جیسے ما زید قائمن، زید کھڑا نہیں ہے، تو یہاں پر زید ما کا اسم ہے اور قائمن ما کی خبر ہے، اس نے اسم کو کیا دیا ہے، رفع دی ہے اور خبر کو نصب دی ہے. چوتھی قسم ہے حروف عاملہ دار اسم کی لا نفی جنس، ایسا لا جو پوری ما بعد جو معمول ہے اس کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے. جیسے لا رجل قائمن، کوئی مرد کھڑا نہیں ہے، بعد میں جو رجل یہ معمول ہے لا کا، اس کی پوری جنس کی نفی کر دی ہے لا نے کہ کوئی مرد، مثلا لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یعنی جن سے رجولیت میں سے، جن سے مرد میں سے کوئی مرد بھی گھر میں نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اس لا کو لا نفی جنس کہا جاتا ہے. یہ کیا کرتا ہے، یہ اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. یہ لا نفی جنس، اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ یہ جو بعد میں اس کا اسم آ رہا ہے وہ اسم نکرہ مفردہ ہے، نکرہ ہے اور ہے بھی مفرد. تو اس صورت میں ایسا اسم اگر معمول اس کا اسم نکرہ مفردہ ہے تو وہ اسم مبنی بر فتح ہوگا. جیسے لا رجل فی الدار، یہاں پر جو رجل ہے یہ اسم ہے، نکرہ ہے اور مفردہ ہے، یعنی لا کا اسم ہے بھی نکرہ اور ہے بھی مفردہ، تو اس وجہ سے رجل مبنی بر فتح ہے یہاں پر. اور دوسری جو اس کی صورت ہے وہ ہے کہ اگر اس کے جو ما بعد اسم آ رہا ہے، اگر 2 معرفوں کا کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے، 2 ہیں اسم، دونوں معرفہ ہیں اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے یہاں پر مثلا، تو ہر معرفہ کے ساتھ اس لا کو ذکر کیا جائے گا اور وہ اس وقت یہ والا لا عمل نہیں کرے گا. اس وجہ سے معرفہ کو مبتدا کی حیثیت سے مرفوع شمار کیا جائے گا، یعنی مبتدا بنے گا، لا کا اسم اس وقت یہ نہیں ہوگا. جیسا کہ پہلی مثال میں ہم نے کہا لا راجولا، وہاں پر راجولا لا کا اسم تھا، لیکن اگر ایسی صورت ہو 2 معرفہ ہوں تو اس صورت میں یہ لا کا اسم شمار نہیں ہوں گے بلکہ الگ یہ مبتدا شمار ہوں گے، اس وقت لا عمل نہیں کر رہا ہوگا. جیسے لا خالد ہا ہنا ولا سعید، یہاں پر نہ ہی خالد ہے اور نہ ہی سعید ہے، تو یہاں پر خالد بھی معرفہ ہے، سعید بھی معرفہ ہے. تو ایک تو ہم نے لا کا تکرار کیا ہے، خالد کے ساتھ بھی لا کو لگایا ہے اور سعید کے ساتھ بھی لا کو لگایا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر لا عمل بھی نہیں کر رہا، نہ ہی خالد میں اور نہ ہی سعید میں، اور تیسری یہ بھی کہ یہاں پر خالد مبتدا ہے اور یہ مرفوع ہے، یہاں پر لا عمل نہیں کر رہا. تیسری صورت لا نفی جنس کی یہ ہے کہ اگر 2 نکروں کا نہ ہونا ظاہر کر، یعنی پہلے یہ تھا کہ 2 معرفوں کا نہ ہونا ذکر کیا جا رہا تھا، 2 معرفوں کا موجود نہ ہونا بتایا جا رہا تھا، لیکن اگر 2 نکروں کا نہ ہونا ظاہر کرنا ہو تو اس وقت ان 2 نکروں کو 5 طریقوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں، اور یہ 5 طریقے جب ہم کتاب کی تطبیق کرتے ہیں تھوڑی دیر میں تو یہ 5 طریقے وہاں پر ہم بیان کرتے ہیں. ان 5 میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم لا رجل فی الدار ولا امراتا، یعنی رجلا اور امراتا، چونکہ 2 نکرہ ہیں، رجل اور امراتا 2 نکرہ ہیں، ان پر لا داخل ہوا ہے، تو یہاں پر ہم نے ایک طریقہ یہ ہے کہ رجلا کو بھی فتح دی ہے، امراتا کو بھی فتح دی ہے. ایک طریقہ یہ ہے، اس کے علاوہ بھی 4 طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کتاب کی تطبیق کے وقت اسے بیان کریں گے. 5ویں قسم ہے حروف عاملہ دار اسم کی حروف ندا، یعنی ایسے حروف جن کے ذریعے ندا دی جائے، کسی کو پکارا جائے، تو جسے پکارا جا رہا ہوتا ہے اسے منادا کہتے ہیں. یہ منادا، یہ حروف ندا کیا کرتے ہیں، منادا مضاف کو نصب دیتے ہیں، یعنی اگر بعد میں منادا ہے اور وہ منادا مضاف ہو رہا ہے کسی کی طرف، کسی اور اسم کی طرف، تو وہ منادا منصوب ہوگا اس حرف ندا کی وجہ سے. جیسے یا عبد اللہ، اب یہاں پر عبد یہ منادا ہے اور وہ منادا مضاف ہے لفظ جلالت کی طرف، تو اس وجہ سے عبدہ کو نصب دی ہے. اور یہ ایسے حروف ندا ان کی تعداد 5 ہے. ای اور حمزہ ہے، یہ دونوں جو ندا نزدیک کے لیے ندا ہو، یعنی منادا اگر قریب کا ہو تو اس وقت ہم نے ندا دینی ہو تو ان 2 حروف کے ذریعے دیتے ہیں، ای اور حمزہ کے ذریعے. اور اگر منادا دور ہے اسے ندا دینی ہے تو ایا اور حیا کے ذریعے ہم دیں گے ندا. اور 5واں جو حرف ہے حرف ندا وہ یا ہے، یہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، قریب کے لیے بھی، دور کے لیے بھی، متوسط کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. یہ 5ویں قسم تھی حروف عاملہ دار اسم کی. 6ٹھی قسم جو ہے حروف عاملہ دار اسم کی وہ ہے واو بمعنی ما، یعنی ایسا واو جو ما کا معنی دے.
جس طرح ہم نے مفعول معہو میں بیان کیا تھا۔ یہ واو کیا کرتا ہے؟ اسم کو نصب دیتا ہے، جیسے جاء زید والکتابہ، زید کتاب کے ساتھ آیا، تو یہاں پر جو واو ہے یہ بمعنی ما ہے، یعنی ما کا معنی دے رہی ہے، ساتھ کا معنی دے رہی ہے، تو اس وجہ سے اس نے جو بعد والا اسم ہے الکتابہ اس کو نصب دی ہے۔ ساتویں اور آخری قسم ہے جو حروف عاملہ دار اسم کی، وہ ہے الا حرف استثناء۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ یعنی اس کے متعدد ہم نے جو جب مستثناء کا وہ پڑھا تھا درس میں بیان کیا تھا کہ اس کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں، مستثناء کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے، کبھی مجرور ہوتا ہے، یعنی یہ الا حرف استثناء بھی بعد والے میں عمل کر رہا ہوتا ہے، جیسے جاء القوم الا زیدن، قوم آئی سوائے زید کے، تو یہاں پر زیدن مستثنیٰ ہے اور الا حرف استثناء نے زید اسم میں عمل کیا ہے۔ لہٰذا آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ عوامل کی دو اقسام ہیں، عوامل یا لفظی ہوتے ہیں یا معنوی ہوتے ہیں۔ لفظی عوامل میں یہ لفظی عوامل یا حروف ہوتے ہیں یا اسماء ہوتے ہیں یا افعال ہوتے ہیں۔ پھر جو لفظی عوامل حروف ہوتے ہیں ان کی مزید دو قسمیں ہیں، یا یہ حروف فعل مضارع میں عمل کر رہے ہوتے ہیں یا یہ حروف اسم میں عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو حروف اسم میں عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کی 7 اقسام ہیں۔ پہلی قسم حروف جارہ کی ہے اور ان کی تعداد 17 ہے، دوسری قسم حروف مشبہ بالفعل کی ہے اور ان کی تعداد 6 ہے، تیسری قسم ما اور لا مشابہ بلیسا کی ہے اور یہ 2 ہے ان کی تعداد، اور جو چوتھی قسم ہے وہ لا نفی جنس ہے، پانچویں قسم حروف ندا کی ہے اور حروف ندا کی تعداد 5 ہے، چھٹی قسم وہ بمعنی ما ہے اور ساتویں قسم الا حرف استثناء کی ہے۔ ابھی آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور ان تمام مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوامل لفظی و معنوی۔ عوامل اعراب کی 2 قسمیں ہیں، یعنی جو اعراب میں عمل کر رہے ہوتے ہیں، بعد والے معمول کے اعراب میں تبدیلی کا موجب بن رہے ہوتے ہیں، کبھی انہیں رفع دے رہے ہوتے ہیں، کبھی نصب دے رہے ہوتے ہیں، کبھی جر دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے عوامل کی 2 قسمیں ہیں، لفظی اور معنوی۔ لفظی عامل وہ ہے جو ظاہراً لفظوں میں موجود ہو، جیسے علی الارض میں علی ہے جو لفظاً موجود ہے ہمارے سامنے، جس نے الارض کو مجرور کر دیا ہے، اسے کسرہ دی ہے، اور جاء زید میں جاء عامل لفظی ہے جس نے زید کو مضموم کر دیا، زید کو ضمہ دی ہے۔ یہ جاء اور علی یہ لفظی عوامل ہیں۔ لفظی عامل کی 3 قسمیں ہیں، حروف، اسماء اور افعال۔ سب سے پہلے حروف عاملہ در اسم کو بیان کرتے ہیں، یعنی جو پہلی قسم ہے عوامل لفظیہ کی حروف، ان کی مزید آگے 2 قسمیں ہیں، حروف عاملہ در اسم اور حروف عاملہ در فعل مضارع۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں حروف عاملہ در اسم کو، یعنی اسم پر عمل کرنے والے حروف جو حروف اسم میں عمل کرتے ہیں، ان کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حروف جر جو اسم کو زیر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں، اور ان کی تعداد 17 ہے۔ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مز، خلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی اور الا۔ اب ان میں سے ہر ایک کی مثالیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ مررت بزید، میں زید کے قریب سے گزرا، یہاں پر با جر دے رہی ہے اسم کو۔ تاللہ لفعلن، قضا خدا کی قسم میں یہ کام ضرور انجام دوں گا، یہاں پر جو تا ہے یہ اسم کو جر دے رہا ہے۔ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، یہاں پر کاف اسم کو جر دے رہا ہے۔ الحمدللہ، تمام حمد و ثنا خداوند کے لیے ہے، یہاں پر لام جو ہے یہ اسم کو جر دے رہا ہے۔ واللہ لفعلن قضا، خدا کی قسم میں یہ کام ضرور انجام دوں گا، یہاں پر واو یہ اسم کو جر دے رہا ہے۔ زید فی الدار، زید گھر میں ہے، یہاں پر فی اسم کو جر دے رہا ہے۔ سألتہ عن امر، میں نے اس سے فلاں امر کے بارے میں سوال کیا، یہاں پر عن یہ اسم کو جر دے رہا ہے۔ قام زید علی السطح، زید چھت کے اوپر کھڑا ہوا، یہاں پر علی اسم کو جر دے رہا ہے۔ ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ، میں نے اسے جمعہ کے دن سے نہیں دیکھا، یہاں پر منذ اسم کو جر دے رہا ہے۔ جاءنی القوم خلا زید، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، یہاں پر خلا اسم کو جر دے رہا ہے۔ رب عالم یعمل بعلمہ، بہت کم ایسے عالم ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، یہاں پر ربا اسم کو جر دے رہا ہے۔ جاءنی القوم حاشا زید، میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، یہاں پر حاشا اسم کو جر دے رہا ہے۔ جاءنی القوم عدا زید،
میرے پاس قوم آئی سوائے زید کے، یہاں پر ادا اسم کو جر دے رہا ہے، سرت من الہند الی المدینہ، میں ہندوستان سے مدینہ تک چلا، یہاں پر من الہند کو جر دے رہا ہے اور الی المدینہ کو جر دے رہا ہے۔ اکلت السمکۃ حتی راسہا، میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھایا، یہاں پر حتی اسم کو جر دے رہا ہے۔ ما جاءنی زید مذ خمسۃ ایام، میرے پاس زید نہیں آیا 5 دنوں سے، یہاں پر مذ اسم کو جر دے رہا ہے۔ لہذا یہ 17 جو تعداد تین میں سے ہر ایک کی یہاں پر کتاب میں مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ دوسری قسم جو ہے حروف عاملہ در اسم کی، وہ ہے حروف مشبہ بالفعل۔ یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں اور ان کی تعداد 6 ہے۔ انا اور انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعل اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے دائماً۔ جیسے انا زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے، یہاں پر انا نے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دی ہے۔ بلغنی ان زیدن منطلق، میرے پاس خبر پہنچی ہے کہ زید چلنے والا ہے، جا رہا ہے، یہاں پر جو ہے انا نے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دی ہے۔ کانا زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے، یہاں پر کانا نے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دی ہے۔ غاب زید ولکن بکر حاضر، زید غائب ہوا لیکن بکر حاضر ہے، یہاں پر لاکنہ نے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دی ہے۔ لیت زیدن قائم، کاش زید کھڑا ہوتا، یہاں پر لیتا نے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دی ہے۔ لعل سلطان یکرمنی، شاید سلطان جو امیر ہے وہ میرا اکرام کرے، یہاں پر لعل نے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دی ہے۔ ما اور لا جو عمل کرنے میں لیسا کے مشابہ ہیں، ما اور لا کا ہے عمل انا و انا کے خلاف، کیونکہ انا اور انا کیا کرتے ہیں؟ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، لیکن ما اور لا ان کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہیں؟ اسم کے رافع ہیں، یہ ناصب خبر کے ہیں صدا۔ جیسے ما زید قائمن میں ما نے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دی ہے، لا رجل ظریفن میں لا نے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دی ہے۔ چوتھی قسم ہے لا نفی جنس کی، اس لا کا اسم اکثر مضاف منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، یہاں پر غلام اسم ہے لا کا اور یہ مضاف ہے رجل کی طرف، اور اس کی خبر ظریف ہے اور وہ مرفوع ہے۔ اور اگر اسم نکرہ مفرد ہو تو فتح پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اسم لا نفی جنس کا اسم اگر نکرہ مفردہ ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوگا، جیسے لا رجل فی الدار، اب اس لا نفی جنس کا اسم یہ رجلہ ہے، نکرہ مفردہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ مبنی بر فتح ہے۔ اور اگر بعد لا کے معرفہ ہو، یعنی لا کے بعد معرفہ ہو، تو دوسرے معرفہ کے ساتھ لا کو دوبارہ لانا ضروری ہوگا، اور لا کچھ عمل نہ کرے گا اور معرفہ مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہوگا، جیسے لا زید عندی ولا عمر، میرے پاس نہ ہی زید ہے اور نہ ہی عمر ہے۔ اب یہاں پر زید بھی معرفہ ہے، عمر بھی معرفہ ہے، تو لا کا تکرار کیا ہے زید کے ساتھ بھی اور عمر کے ساتھ بھی، اور یہ یہاں پر لا دونوں میں عمل نہیں کر رہا، اور یہ مرفوع ہیں کس بنا پر؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح لا خالد ہا ہونا ولا سعید، اور اس کو یوں سمجھو کہ جب دو معرفوں کا کسی جگہ نہ ہونا بتایا جائے تو اس کی ترکیب کے ساتھ بتائیں کہ لا دوبارہ ہر معرفہ کے شروع میں لائیں اور معرفوں کو رفع کے ساتھ پڑھیں، اور اگر اس لا کے بعد دو نکروں کا نہ ہونا ظاہر کریں تو پھر ان دونوں نکروں کو 5 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی قسم ہے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، اب لا کے بعد بھی نکرہ ہے، پہلے لا کے بعد بھی نکرہ ہے اور دوسرے لا کے بعد بھی نکرہ ہے، تو ہم نے راجلہ کو بھی فتح دی ہے اور امرأۃ کو بھی فتح دی ہے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، پہلے جو لا کے بعد اسم ہے رجل، اس کو بھی ہم نے پہلے نکرہ کو بھی رفع دی ہے، اور دوسرے نکرہ امرأۃ اسے بھی رفع دی ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ ہے لا رجل فی الدار ولا امرأۃ ولا امرأۃ، پہلا جو نکرہ ہے رجل اسے فتح دی ہے، اور امرأۃ جو ہے اسے 2 زبر یعنی نصب دی ہے یہاں پر۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، پہلا جو نکرہ ہے رجل اسے ہم نے فتح دی ہے اور امرأۃ کو ہم نے رفع دی ہے۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ لا رجل فی الدار ولا امرأۃ، پہلا جو نکرہ ہے اسے ہم نے رفع دی ہے اور دوسرے نکرہ کو فتح دی ہے۔ یہ 5 طریقوں سے ہم پڑھ سکتے ہیں اگر بعد میں 2 نکروں کا نہ ہونا ظاہر کرنا ہو تو۔
5ویں قسم ہے حروف ندا کی، جو حروف عاملہ در اسم ہیں، جو منادہ مضاف کو نصب کرتے ہیں، منصوب کرتے ہیں، اور یہ 5 ہیں: یا، ایا، حیا، ای، حمزہ، اور یہ 5 تعداد ہے، جیسے یا عبداللہ۔ اب یہاں پر عبد منادہ ہے، یہ مضاف ہے اور یہ منصوب ہے حرف ندا یا کی وجہ سے۔ ای اور حمزہ نزدیک کے لیے آتے ہیں، اور ایا اور حیا دور کے لیے آتے ہیں، اور یا عام ہے، یعنی دونوں کے لیے استعمال ہم اسے کر سکتے ہیں۔ 6ٹھی قسم ہے حروف عاملہ در اسم کی، واو بمعنی ما، جیسے استوى الماء والخشبۃ، پانی لکڑی کے برابر تک پہنچ گیا، برابر ہو گیا۔ 7ویں یہاں پر والخشبۃ جو ہے یہ جو منصوب ہے اسے واو نے منصوب کیا ہے۔ الا جو ہے حرف استثناء، جیسے جاء القوم الا زیدن، قوم ای سوائے زید کے، یہاں پر جو زیدن مستثنیٰ منصوب ہے یہ الا کی وجہ سے ہے۔ یہ 7 اقسام ہیں یہ حروف عاملہ در اسم کی۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔